ماہ رجب المرجب کے متعلق سب سے آخری اہم سوال اب ہم مفتی صاحب دامت برکاتہم سے پوچھتے ہیں اور حقیقت جانتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب، رجب المرجب کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج ہوئی ہے، اس تاریخ کو، اس رات کو جاگنا، مسجدوں کو چراغاں کرنا، روشن کرنا، بڑے پروگرامز کرنا، کھانے پینے کے انتظامات کرنا، یعنی بڑے اہتمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے نام پر رات کو منانا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالرشید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور ان کا اور ایسے ہی مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر تمام سیرت نگاروں نے کافی تفصیل سے بات لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام کا معراج کا واقعہ کس مہینے میں پیش آیا، اس میں بھی اختلاف ہے، کس دن پیش آیا اس میں بھی اختلاف ہے، کس سال پیش آیا اس میں بھی اختلاف ہے۔ سال سے متعلق 3 روایتیں ہیں اور مہینے سے متعلق 5 روایتیں ہیں، دن سے متعلق تقریباً 7 روایتیں ہیں۔ تو محدثین جو حدیث کی کتابیں آپ علیہ السلام کے ایک ایک قول اور عمل کو نقل کرنے والے، ان کو خود کنفیوژن ہو رہا ہے کہ بھئی آخر کون سے سن میں معراج ہوئی اور کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، وہ نہیں طے کر پا رہے ہیں۔ تو آپ اور مجھ پر یہ ڈائریکٹ وحی کیسے نازل ہو گئی کہ ہم یہ طے کر دیں گے کہ 27 رجب کو ہی معراج ہوئی ہے؟ تو مطلب ہے کہ ہمیں بھی کوئی معراج ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کی معراج پر ہم کو معراج ہوئی ہے، اس واسطے ہم نعوذ باللہ گویا کہ دیکھے ہیں کہ نہیں میری تو ملاقات ہوئی اللہ کے نبی سے معراج پر، تو اس واسطے میں 27 رجب طے کر رہا ہوں۔ تو جب محدثین خود طے نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کیسے طے کر دیں گے کہ 27 رجب معراج کی رات ہے؟ اور دوسری بات، چلیے مان لیتے ہیں کہ 27 رجب معراج کی رات ہے، یا فلاں محدث نے کہا ہے، یا فلاں نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ تو اس دن معراج کی رات ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ معراج کی رات اور شب قدر دونوں کا موازنہ کر لیں۔ معراج اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے فضیلت کی رات ہے شب معراج، اور شب قدر ساری امت کے لیے فضیلت کی رات ہے۔ دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے گا تو شب معراج کا تذکرہ یعنی فضیلت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے، شب قدر کا تذکرہ فضیلت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہے۔ تو زیادہ فضیلت والی رات کون سی ہوگی؟ نص قرآن سے شب قدر ہے۔ جب نص قرآن سے ثابت شدہ رات میں کوئی فضیلت، کوئی نماز ثابت نہیں ہے، کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، نفل طور پہ آپ جو کرنا ہے عبادتیں کر لیں، مخصوص نماز نہیں ہے اس دن، کوئی بھی مخصوص عمل نہیں ہے، تو پھر ہم 27 تاریخ کو کوئی مخصوص نماز، کوئی مخصوص عبادت، اپنی طرف سے صلاۃ التسبیح، اپنی طرف سے 4 رکعت شب معراج کی نماز، اس طرح سے اپنی طرف سے شب معراج کا خطبہ، یہ سب چیزیں کس نے کی ہیں؟ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے معراج کا واقعہ ہوا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ یعنی مدینہ آنے کے بعد آپ علیہ السلام 10 سال باحیات رہے، کبھی شب معراج نہیں منائی۔ تو ہمیں کیوں، کس نے ترغیب دی شب معراج منانے کی؟ صحابہ تقریباً 100 سال تک باحیات رہے، تو کیوں کسی صحابی نے شب معراج نہیں منائی ہے؟ وہ واقعہ تو اتنا عظیم ہے کہ بھئی اس دن اللہ تعالیٰ نے نماز جیسا تحفہ دیا ہے، پھر کیوں صحابہ کو نعوذ باللہ یہ احساس نہیں ہوا؟ نماز جیسا تحفہ جس رات میں ملا ہے، اس رات کی عظمت کے پیش نظر کیوں اس کا جلوس اور جشن نہیں منایا صحابہ نے؟ تو یہ خود بتاتا ہے کہ بھئی شریعت کے نزدیک شب معراج کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے کہ ہم اس دن چراغاں کریں، مسجدوں کو سجائیں، اور فقہا نے صاف لکھا ہے کہ اگر ان راتوں میں مسجدوں کو سجایا جاتا ہو اور مسجد کے چندے کے پیسے سے سجایا جاتا ہو تو یہ حرام اور ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے، اور اگر کوئی اور شخص بھی اپنے پیسے سے کرتا ہو تو وہ بھی گنہگار ہے، اس واسطے کہ فضولیات میں داخل ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس دن چراغوں سے مسجدوں کو سجانا، ڈیکوریشن کرنا اور پینٹ کرنا، اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کے خرافات کیے جاتی ہیں یہ سب گناہ میں شامل ہے۔ اسی طرح 27 رجب کے جلسے بھی کیے جاتے ہیں بہت سی جگہوں پر، اور بہت سی جگہوں پر جگنے کی رات کے نام سے لمبے لمبے بیانات بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ سب بھی منکرات پر مشتمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔
اب چونکہ یہ رات علماء کے خوابوں میں نہیں ہے، یہ رات نوجوانوں کے خوابوں میں ہے. جس طرح ربیع الاول 12 ربیع الاول علماء کے خوابوں میں نہیں ہے، وہ بھی آوارہ نوجوانوں کے خوابوں میں ہے. اسی طرح یہ راتیں بھی نوجوانوں کے خوابوں میں ہیں. اب چاہے کوئی بھی منع کر دے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر بھی اگر منع کر دیں کہ اگر رات مناؤ گے تو جان لے لوں گا، تو بھی اسے جوک بنائیں گے لوگ. تو اس طرح ہاتھ سے نکل گئی ہے قوم ان راتوں کے سلسلے میں. اور اس میں کچھ اپنے مہربانوں کا بھی دخل ہے جو فضیلتیں بیان کرتے رہتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں ایک صاحب چیخ کے بیان کر رہے تھے، کلر کی ٹوپی لگائے ہوئے رنگ برنگ کی، تو کہہ رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی سے جب بیت المقدس فتح کرتے وقت یہودی نے کہا تھا کہ صلاح الدین اس وقت تم نے ہم سے بیت المقدس لے لیا، لیکن ہم تمہارے مسلمانوں کو ان کا ایمان چھین لیں گے. تو صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کیسے چھین لو گے؟ تو ہم انہیں فون دے کر فون کے ذریعے سے ان کا ایمان چھین لیں گے. تو عجیب بات ہے، صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں فون آ گیا تھا، ہم تو اپنی پیدائش میں نہیں دیکھے فون. تو وہ صلاح الدین ایوبی کو بول رہا تھا کہ یعنی من گھڑت باتیں جو تاریخ میں نہیں ہیں، جو حدیث میں نہیں، ایسی باتیں گھڑی جاتی ہیں. لوگ انہیں علامہ سمجھتے ہیں. جو باتیں کتابوں میں بھی نہیں ہیں وہ باتیں بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ آسمانی علم ان کے پاس ہے، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، وہاں سے گویا کہ جناب پھینک رہے ہیں. تو 27 رجب کو جلسے کرنا، جلوس نکالنا، یا اس دن نمازیں پڑھنا، شب معراج کی مخصوص نماز کے نام سے، یا اجتماعی طور پر نفل نماز یا صلاۃ التسبیح پڑھنا، اور اس دن کوئی حلوہ یا کھانا یا میٹھے چاول بنا کر کھانا، یا 27 رجب کے روزے کی خصوصی فضیلت بیان کرنا، یہ سب چیزیں من گھڑت باتیں ہیں، اسے بیان نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے اس سے اجتناب بہتر ہے. اب جن مسجدوں میں رواج چل پڑا ہے وہاں پر عوام نہیں مانتی، کمیٹیاں نہیں مانتی ہیں، ائمہ اکرام مجبور ہیں، تو اگر انہیں بیان کرنا پڑتا ہو تو ان کے لیے ذمہ داری ہے کہ جلسے کے بیان کے شروع میں ہی بول دیں کہ آج رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جس کو جانا ہو جائے، گھر جا کے سو جائے، اور جس کو بیٹھنا ہو بیٹھے. اس رات کے منکرات جو ہو رہے ہیں اس پر لوگوں کو تنبیہ کر کے ختم کر دیں. جی الحمدللہ مفتی صاحب کی تفصیلی گفتگو، تحقیقی گفتگو سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ 27 رجب کو شب معراج سمجھنا، یہ اور اس میں جاگنے کی رات بنانا، عبادتوں کا اہتمام کرنا، مسجدوں کو روشن کرنا، یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں. اس لیے کہ شب معراج کے بارے میں خود کنفرم نہیں ہے کہ کس مہینے میں ہے، کس تاریخ میں ہے. تو لہٰذا ہم ایک ڈاؤٹ فل دن کے اندر ساری چیزوں کا اہتمام کر رہے جو اسلام میں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسی طرح دوسری اہم بات یہ ملتی ہے کہ اس طرح کے پروگرامات بھی نہیں کرنا چاہیے. اور شب معراج کو ماحول یہ بنا دیا گیا ہے کہ جاگنے کی رات، جبکہ اسلام میں کوئی رات جاگنے کی نہیں ہے. شب برات، شب قدر آپ کو عبادت کی رات ہوتی ہے، عبادتیں کرنی چاہیے. شب معراج عبادتوں کو بھی لازم کرنا نہیں ہے. تو لہٰذا کس طور سے ہمارے لیے روا ہو سکتا ہے کہ ہم اس رات میں جاگے، اہتمام کریں، اور خصوصاً خواتین، ایک محلے کی خواتین ایک جگہ جمع ہوں. یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہے. شب معراج اس طرح کی کوئی رات نہیں ہے کہ عبادتیں ہوں. اور اسی طرح اب ہم آخر میں مفتی صاحب دامت برکاتہم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسلامی اہم مہینے میں سوال و جواب کے طرز سے بہت ساری اہم باتیں مفتی صاحب نے واضح کی ہیں. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم سنیں، اور خاص طور پر ہماری گھر کی خواتین اور ہمارے واٹس ایپ گروپ جو ہوتے ہیں، فیملی گروپ، اس کے اندر بھیجیں. اس لیے کہ بڑی عمر کی جتنی خواتین ہوتی ہیں، نانی دادی، ان کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں بٹھانا ضروری ہے کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. خاص طور پر ان مساجد جہاں پر یہ بات دلیل کے طور پر بتائی جاتی ہے. شب معراج میں تو پہلے زمانے سے ہمارے پاس بیان چلتا گیا، اہتمام ہوتا گیا، آپ کیسا بند کریں؟ باپ داداؤں کے دین کو فالو نہیں کرنا ہے، نبی اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر فالو کرنا ہے. لہٰذا بڑے ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہر مہینے میں اسلامی مہینوں کے طور پر مفتی صاحب ہم کو رہنمائی کریں گے. اب ہم انشاءاللہ ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.